یہ کہتے ہیں کہ جو نماز کے بعد تسبیحات پڑھی جاتی ہیں کیا اس کو انگلیوں پر گننا ضروری ہے یا تسبیح پہ گرنا ضروری ہے؟ تسبیح کے دانوں پر کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ضروری بمعنی فرض یا واجب بالکل بھی نہیں ہے، تو یوں کہنا چاہیے کہ ضروری ہے ہی نہیں۔ آپ بغیر انگلیوں پہ یا تسبیح پہ شمار کیے بغیر ویسی ہونٹوں سے ادا کرتے رہیں، ذہن کے اندر اگر وہ خاص ہندسے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ 100 دفعہ درود شریف، 80 مرتبہ درود پاک، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ تسبیح پہ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ اب اس میں بھی پوچھتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ میں رکھیں کہ الٹے ہاتھ میں، پھر پوچھتے ہیں کہ دانہ باہر کو گرانا ہے یا اندر کو گرانا ہے۔ ارے بھائی، خدا کا خوف کریں، اتنی زیادہ گہرائی میں کبھی رزق کماتے ہوئے اتنی گہرائی میں نہیں جاتے کہ حلال کما رہے ہیں کہ حرام، وہاں پہ تو کہتے ہیں جو آئے سو آنے دو۔ تسبیح کے اوپر اتنی وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس طرح کی تسبیحات تو ایجاد ہی نہیں تھی، تو پھر سیدھے ہاتھ میں رکھنا سنت ہے یا الٹے ہاتھ میں، باہر کو دانے گرائیں یا اندر کو گرائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح انگلیوں پہ شمار اس دور میں ہوتا تھا، انگلیوں پہ شمار کرنا بلکہ میں کہوں کہ یہ سنت ہے تو بہت اچھا ہے۔ اچھا، ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں، بعض کہتے ہیں اگر تم گن گن کر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا، اس لیے شمار نہ کرو، بے شمار پڑھو۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بات بڑی اٹریکٹیو ہے، یہ اٹریکشن ہے اس بات میں، لیکن صحیح نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی تسبیحات کے باقاعدہ ہند سے ذکر کیے ہیں، جیسے ہماری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تو یہ آپ کے لیے ایک غلام حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اور یہ تسبیح فاطمہ بڑی پیاری ہے، بہنیں سارا دن کام کر کے رات میں پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ صبح فریش اٹھیں گی، تھکن ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عدد باقاعدہ ذکر فرما رہے ہیں، اور میں اسے سینکڑوں حدیثیں ذکر کر سکتا ہوں کہ جس میں سرکار نے باقاعدہ ہندسوں کا ذکر کیا، 80 دفعہ پڑھو، 70 دفعہ، 100 دفعہ۔ اس لیے یہ مطلب اس طرح کے جوشیلے بیانات جو ہیں یہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ پر بھی اعتراض قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہنے والے کا مقصد ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر علم کو وسیع رکھنا چاہیے، آپ کا مطالعہ گہرا ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بات کسی کے خلاف تو نہیں جاری، اس پر ذرا توجہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ کویسچن تھا کہ نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ وسوسے آنا یہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈالے گا اور بطور آزمائش، تو آنا تو برا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ڈسہارٹ ہو کے نماز چھوڑ دینا یا یہ سوچنا ہے شاید نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا، اتنے وسوسے آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکم یہ ہے ان وسوسوں سے لڑیں، انہیں اپنے دور کریں۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو اپنی بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ تھو 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 کریں، اور نیت یہ کریں کہ میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں، تو یہ ایک برکت حدیث میں آیا، تو اس سے شیطان پیچھے ہٹتا ہے۔ پھر پوری نماز میں اس مقام پر نگاہ رکھیں جہاں مختلف ارکان میں نگاہ رکھنا مستحب ہے، مثلا قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک کو دیکھیں، اور سلام پھرے تو دونوں کندھوں کو، تحیات میں بیٹھے ہیں تو گود میں۔ ہم بعض اوقات رکوع میں جاتے ہیں تو برابر والے کے ناخن دیکھ رہے ہوتے ہیں لمبے ہیں یا اس کے پاؤں کیسے ہیں، کالے پیلے، تو اسی سے تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں ان کے تراجم یاد کر لیں، الحمد شریف کا ترجمہ، سورت کا ترجمہ پڑھتے جائیں، اس پہ توجہ کریں۔ ایسی امام کے جب پیچھے پڑھ رہے ہوں تو جو امام مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کے تراجم امام صاحب پڑھیں، ہم ترجمہ ذہن میں لاتے رہیں۔ یہ جو صفت تقوی میں اتنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کے تقوی کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ بھی اتنا متقی آدمی، یعنی آپ حیرت زدہ رہیں گے۔ میں آپ کو صحیح بات عرض کروں، یہ مذاق کی نہیں ہے۔ ایک مسجد تھی، اس کے دروازہ یوں تھا، سامنے کھڑکی تھی، میں آیا تھوڑا لیٹ ہوا تھا جماعت میں، کافی پہلے کی بات، اس سب سجدے میں ایک آدمی سجدے سے اٹھ کے امام کے پاؤں دیکھ رہا تھا کہ لگے کہ نہیں لگے، حالت نماز۔ اس کا مطلب ہے نیت کر کے نہیں کھڑا ہوا تھا، یوں کھڑا ہو گیا تھا ڈرامہ کر کے، اور پھر رکوع سجود بھی کر رہا ہے۔ اب یہ قطع صف جو مکروہ تحریمی ہے، اپنا عیب نظر نہیں آ رہا، امام کے پیر دیکھ رہا ہے کہ صحیح لگ رہے کہ نہیں لگ رہے، یہ بڑی مصیبت۔
اچھا یہاں آپ اپنے سوال کر ہی لیا، اس کو بھی ایک شامل کر لیتے ہیں۔ شامل بالکل۔ ایک ہے صحیح تجوید کے ساتھ صحیح مخارج سے حرف کو ادا کرنا، ایک ہے سننا، ان دونوں میں فرق ہے۔ بعض اوقات امام عین اور ہا بالکل وسط حلق سے نکال رہا ہوتا ہے لیکن گلا موٹا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سن رہا ہوتا، ہمیں عادت ہے عین ایسے نکلے گا نا تو ہم کہیں گے یہ ہے بہترین، اور اگر اس نے الحمد اس طرح کہہ دیا نکالا یہیں سے ہے، بالکل نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں پیچھے پڑنا۔ ایسے لوگوں کی آخرت میں شدید گرفت ہے۔ پہلے آپ تحقیق کریں کہ امام صاحب کو تجوید آتی کہ نہیں آتی، پھر اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہو تو الگ بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ کم توجہ کریں، جو امام کھڑا ہوا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کمیٹی کی ذمہ داری ہے، اس سے فتنے پھیلتے ہیں، لیکن چلے اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے مکلف نہیں ہے تو تحقیق تو کریں نا پہلے۔